اس شخص کی قربت میری جان نکال رہی تھی۔ اس نے میرے چہرے پر پڑی ہوئی بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی میں گھما کر ذرا سا کھینچا۔ میں کراہا کے رہ گئی۔ کہنے لگا ابھی تو ابتدا ہے اور تم سے سہا نہیں جا رہا، ابھی رات باقی ہے۔ یہ سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ کہنے لگا جب تک تمہاری زبان نہیں کھلے گی میں باز نہیں آؤں گا، اس لیے تم سے ابھی کہہ رہا ہوں اپنی نازک سی جان پر رحم کھاؤ لڑکی، بتاؤ میری بہن کہاں ہے؟ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا، پلیز میرے قریب مت آئیے گا۔ میں کسی کی منگیتر ہوں اور اس سے بہت محبت کرتی ہوں، وہ بھی مجھے بہت چاہتا ہے، پلیز مجھے بدلے کی بھیंٹ مت چڑھائیں۔ وہ میری بات سن کر کہنے لگا میری بہن سے بھی ایسی باتیں کی ہوں گی تم نے، کسی اجنبی سے محبت کرو پھر منگنی بھی ہو جاتی ہے اور شادی بھی، یہی کہا تھا نا تم نے اسے بھی؟ وہ چلا کر بولا تو میری سانس سینے میں ہی رکنے لگی۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ کہنے لگا اتارو اپنا زیور، تم ایسے کچھ نہیں بتاؤ گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی قمیض کے بٹن کھولنے شروع کیے۔ میں نے کہا آپ میرے ساتھ کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ کل کو اگر میں بے قصور ہوئی تب آپ کیا کر لیں گے؟ کیا میری عزت، میری پاک بازی مجھے لوٹا دیں گے؟ میری بات سن کر کہنے لگا تم قصوروار ہو، تمہارا نام اس نے خط میں لکھا ہے کہ تم اس کا راز جانتی ہو، خود کو معصوم ظاہر مت کرو۔ میں ابھی تک تم سے شرافت سے پوچھ رہا ہوں لیکن تمہیں شرافت راس ہی نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ جب میرے جنون کو سہنا پڑے گا تو منہ سے خود بخود سچ نکلے گا۔ میں بیڈ سے اٹھنے لگی لیکن اس نے میری کلائی بڑے زور سے پکڑی۔ کئی کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ چکی تھیں، میری کلائی میں پیوست بھی ہو چکی تھیں۔ پھر تو اس نے واقعی مجھ پر رحم نہیں کھایا۔ پوری رات میں نے اس کا جنون سہا، میری سسکیاں، میرے آنسو، میری منتیں، اس پر جیسے سب کچھ بے اثر تھا۔ میں نے کہا میرے دل میں کوئی اور ہے، میں کسی اور کی محبت ہوں، خدا کے لیے مجھے بخش دو۔ لیکن وہ کہنے لگا تمہاری وجہ سے آج کی رات ہمارے گھر کی عزت کسی غیر کی باہوں میں ہوگی، پھر میں تمہیں کیسے بخش دوں؟ تمہیں بھی تو پتہ چلے کہ کیسا محسوس ہوتا ہے جب اپنی محبت نہ ملے۔ پچھلے کئی سالوں سے ہمارے گھر کی عورتوں نے مردوں کے سامنے زبان تک کھولنے کی ہمت نہیں کی، لیکن تمہارے کہنے پر میری بہن گھر سے بھاگ گئی۔ تم کیا سمجھتی ہو ہمیں رسوا کر کے تم سب کچھ پالو گی؟ یہ مت سمجھنا کہ تمہیں اپنے گھر کی عزت بنا کے رکھوں گا۔ تم میرے لیے صرف آج کی رات کا بدلے کا سامان ہو۔ میرے نزدیک تمہاری اوقات ایک ٹشو جیسی ہے جسے استعمال کر کے اذان شاہ دوبارہ استعمال کرنا بھی پسند نہ کرے۔ اس شخص کا غرور، گھمنڈ، جنون ایسا تھا کہ میرا اپنا آپ اس کے سامنے بے بس ہوا۔ صبح وہ شخص میرے پہلو میں ہی سو چکا تھا اور میں اپنی لٹی پٹی حالت پر بھی اب آنسو بہا رہی تھی۔ پورے بیڈ پر میری چوڑیاں بکھری پڑی تھیں۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی باقی نہیں رہی تھی کہ خود سے اٹھ کر بیٹھ سکوں۔ آسان نہیں ہوتا کسی گھمنڈی شخص کے جنون کا نشانہ بننا۔ مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں اس کے پاس سے اٹھنے لگی تو میرے لمبے گھنے بالوں پر وہ بے خبر سو رہا تھا۔ میں چاہ کر بھی اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ میرے اٹھنے کی کوشش سے اس ستم گر کی آنکھ کھلی، موندی موندی خمار آلود آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا پلیز ہٹے، میرے بال چھوڑیں۔ کہنے لگا میرا ایسا اب بھی کوئی موڈ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے میرا بازو کھینچا، مجھے اپنے پہلو میں گرا لیا۔ میں نے کہا مجھ میں اب اتنی ہمت باقی نہیں ہے کہ مزید کچھ بھی سہ سکوں۔ ایسا کریں مجھے جان سے مار ڈالیں تاکہ آپ کا بدلہ پورا ہو سکے، لیکن خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میری ہمت جواب دے چکی ہے۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا ماروں گا تمہیں، لیکن اتنی آسان موت تھوڑی دوں گا، تڑپا تڑپا کے ماروں گا تمہیں تاکہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرو۔ کچھ دیر میرے بہتے آنسوؤں کو دیکھتا رہا، میری سسکیاں سنتا رہا، پھر کہنے لگا میں نے آج تک تم جیسی لڑکی نہیں دیکھی، میری ہر زیادتی سہنے کے بعد بھی تم نے اپنی زبان نہیں کھولی۔ ایسی بھی کیا دوستی نبھانی کہ اپنی عزت گنوانی پڑ جائے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اب تم اتنی بھی حسین نہیں،
کہ اذان شاہ تمہاری زلفوں کا اسیر ہو جائے۔ وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نعمان کی یاد شدت سے آئی۔ میرے دل سے افشاں کے لیے بد دعا نکلی تھی۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا تو افشاں کی والدہ کمرے میں آئی۔ کمرے کی بکھری حالت اور میری اجڑی حالت دیکھ کر متحیر ہوئی تھی۔ میں نے کہا آپ کا بیٹا انسان نہیں ہے، جانور ہے۔ میں بار بار کہتی رہی کہ مجھے افشاں نے ایسا کچھ نہیں بتایا، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی۔ کہنے لگی مجھے بہت افسوس ہے کہ اذان نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تم پریشان نہیں ہو، آئندہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اپنے کمرے میں بھی نہیں ہے، شاید افشاں کو ڈھونڈنے گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد افشاں کا ایک سادہ سا لباس مجھے لا کر دیا۔ کہنے لگی اسے پہن لو، میں تمہارے لیے ناشتہ لاتی ہوں۔ جب وہ کمرے سے باہر چلی گئیں تو میں بمشکل بیڈ سے اٹھ کر نیچے اتری۔ نہا کر وہ سادہ لباس پہن لیا۔ اس کی والدہ نے زبردستی مجھے ایک گلاس دودھ کا پلایا تھا۔ میں کچھ بھی کھانا نہیں چاہتی تھی۔ میرے کمرے کی صفائی ایک ملازمہ نے کی تھی۔ کچھ دیر میں میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی۔ پوری رات ایک لمحہ بھی میں سو نہیں پائی تھی۔ کچھ ہی دیر میں گہری نیند سو چکی تھی۔ میری آنکھ اذان کے چلانے پر کھلی۔ شاید اپنی ماں سے بحث کر رہا تھا کہ میرے سامنے اس لڑکی کی طرف داری مت کریں۔ وہ بھی چلا رہا تھا جب اس بنگلے کے باہر مجھے نعمان کے چلانے کی آوازیں آنے لگی، جو اذان کو بلا رہا تھا۔ کہہ رہا تھا تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہبا کو یہاں قید کرنے کی؟ چھوڑو اسے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ میں بے چینی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی، لیکن سامنے ہی لاؤنج میں اذان شاہ کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر اپنے ملازم سے کہنے لگا، یہ کون جاہل ہے جو باہر شور مچا رہا ہے؟ اسے پکڑ کے اندر لے کر آؤ۔ کچھ ہی دیر میں اذان شاہ کے گارڈز نعمان کو بازوؤں سے پکڑ کر اندر لے آئے۔ جیسے میں نے اسے دیکھا بھاگ کر اس کی طرف جانے لگی۔ جب اذان شاہ نے میرا بازو پکڑ کر میرے قدموں کو وہیں روکا۔ نعمان نے جب اس شخص کو میرے ہاتھ پکڑے دیکھا تو کہنے لگا ہاتھ چھوڑو اس کا۔ اذان کہنے لگا اس کے باپ نے تمہیں بتایا نہیں؟ کیا لگتی ہے میری یہ؟ کہنے لگا زبردستی رشتے قائم نہیں کیے جاتے، مرد ہو تو مردوں کی طرح بات کرو۔ ایک کمزور عورت کا سہارا لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنی بہن کی اچھی تربیت کی ہوتی تو تمہیں آج یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ یہ سننا تھا کہ اذان غصے سے بپھر کر رہ گیا۔ کہنے لگا مطلب کیا ہے؟ نعمان کہنے لگا قصور تمہاری بہن کا تھا، سزا تم میری منگیتر کو دے رہے ہو۔ آزاد کرو اس کو اپنے ہر بندھن سے۔ اذان مسکرا کر کہنے لگا اپنا لوگے اسے، کیونکہ میں نے صرف اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا، نکاح کو پکا بھی کیا ہے، میری بیوی بن چکی ہے یہ۔ یہ سننا تھا کہ نعمان اپنے ہاتھ اس گارڈز کے ہاتھوں سے چھڑوانے لگا۔ یہ دیکھ کر اذان ہنسنے لگا، کہنے لگا بڑا مچلنا آتا ہے تمہیں۔ میں نے کہا اذان، نعمان کو چھوڑو، بس 2 منٹ ہے تمہارے پاس، اسے سمجھا دو۔ یہ کہنے کے بعد اس نے میرا بازو چھوڑ دیا اور بڑے آرام سے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ نعمان میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ہم مڈل کلاس لوگ اس امیر زادے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے میں نے نعمان سے کہا کہ وہ چلا جائے، کیونکہ میں اس کے قابل نہیں رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ کہنے لگا بس یہ بتا دو کہ تم اس شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہو۔ میں نے کہا ہاں، میں یہی رہنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر وہ مجھے بچانے کی کوشش کرے گا تو مر جائے گا۔ اذان کی بے حسی میں دیکھ چکی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ نعمان کی زندگی میری وجہ سے برباد ہو جائے۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، اس کے بعد چلا گیا۔ اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ اذان میرے کمرے میں نہیں آتا تھا، اس کی ملازمہ آتی تھی جو مجھے کھانا دے جاتی تھی۔ 15 دن گزرے تھے جب ایک رات لاؤنج کا دروازہ بڑی زور سے کھٹکا۔ میری بھی آنکھ کھل گئی۔ میں کمرے سے باہر آئی تو دیکھا کہ افشاں کی ماں اور اذان اپنے اپنے کمروں سے باہر آ چکے تھے۔ جیسے ہی ملازمہ نے لاؤنج کا دروازہ کھولا، چوکیدار کے ساتھ افشاں کھڑی تھی، چہرے پر نیل کے نشان، بہت بری حالت میں تھی، رو رہی تھی۔ جیسے ہی اذان اس کے پاس پہنچا، اس سے پوچھنے لگا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ وہ روتے ہوئے وہیں بے ہوش ہو گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں کمرے سے باہر آئی تو آوازیں افشاں کے کمرے سے سنائی دے رہی تھیں۔
ساتھ ہی اذان کی گرجدار آواز تھی کہ میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، جو کچھ میری بہن کے ساتھ کیا ہے میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ بہت غصے میں تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی والدہ اس کے ساتھ بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ پھر میں نے کہا، اس شخص کو تم بعد میں مارنا، پہلی گولی اپنی بہن کے سینے میں اتارو۔ خود اپنی مرضی سے گھر سے بھاگی تھی۔ پھر میں افشاں کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا، بتاؤ اپنے بھائی کو، کیا میں نے تمہیں بھگایا تھا؟ کیا میں جانتی تھی کہ تم کس کے ساتھ بھاگی ہو؟ اس نے نہیں میں سر ہلا دیا۔ نظر چرانے لگی، کہنے لگی، اذان بھائی آپ نے ہبا کو یہاں کیوں رکھا ہے؟ اس کا کوئی قصور نہیں تھا، میں اپنی مرضی سے بھاگی تھی، میں نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں نے کہا، اپنے خط پہ میرا نام کیوں لکھا تھا؟ کہنے لگی، اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر کہنے لگی، میں کسی کو بھی پسند نہیں کرتی تھی، بس شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ شخص مجھے نہیں پسند تھا۔ میں نے کہا، پھر بھاگی کیوں تھی؟ کہنے لگی، میں نہیں بھاگی تھی، جب میں نے تمہیں بلایا تم میرے کمرے میں آئی نہیں تھی۔ کہنے لگی، اس کے بعد یہ دونوں جوان اندر آئے، میں نہیں جانتی وہ کیسے اندر آئے تھے، لیکن انہوں نے میرے سر پر بندوق تان دی۔ کہنے لگے کہ ایک خط لکھو جس میں تم یہ لکھو گی کہ تم بھاگ رہی ہو اپنے عاشق کے ساتھ۔ وہ کہنے لگی، میں بہت خوفزدہ تھی، اس لیے میں نے خط پر پتہ نہیں کب اور کیسے تمہارا نام لکھ دیا کہ تم سب جانتی ہو۔ پھر کہنے لگی، وہ لوگ مجھے پستول کی نوک سے باہر لے گئے، میرا سارا زیور اتار کر بیڈ پر پھینک دیا، میرا عروسی دوپٹہ بھی، اور مجھے چھت پر لے جا کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ کہنے لگی، اس کے بعد جب میری بارات واپس چلی گئی، سارا شور شرابہ ختم ہو گیا۔ آدھی رات کو وہ لوگ مجھے میرے بنگلے کی پچھلی جانب سے نکال کر لے گئے۔ باہر ایک گاڑی کھڑی تھی، اس میں بٹھا کر پتہ نہیں مجھے کہاں لے گئے۔ کہنے لگے کہ تمہارے بھائی نے ہمیں دھمکی دی تھی، ہم بتاتے ہیں کہ برباد کرنا کسے کہتے ہیں۔ وہ کیا ہمیں برباد کرے گا؟ جب بربادی کا تماچا اس کے منہ پر پڑے گا تو اسے ہوش آئے گا۔ وہ کہنے لگی کہ 15 دن تک مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور اب وہ لوگ مجھے میرے ہی بنگلے کے دروازے کے پاس پھینک کر چلے گئے۔ میں نے اذان کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چرانے لگا۔ میں اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، سن لیا آپ نے؟ آپ کی بہن کیا کہہ رہی ہے؟ میں آپ کی منت سماجت کرتی رہی کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ اب مجھے بتائیں کہ میری عزت مجھے واپس دے سکتے ہیں؟ میری پاک بازی مجھے واپس لوٹا سکتے ہیں؟ میں نے دونوں بازوؤں سے اسے پکڑ کر جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ مجھ پر تو جیسے دیوانگی چھا گئی۔ میں نے کہا، بولو، جواب دو مجھے، آج چپ کیوں ہو؟ تم مردوں کو ہمیشہ عورتیں ہی غلط اور جھوٹی کیوں لگتی ہیں؟ نہ میں قصوروار تھی نہ تمہاری بہن، ہم دونوں کے قصوروار تم ہو۔ تمہاری بہن تمہاری دھمکیوں کی بھینٹ چڑھ گئی اور میں تمہاری ضد کی۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ میں نے کہا، آزاد کرو مجھے ابھی اور اسی وقت۔ یہ بات سن کر اس نے مجھے ایک نظر دیکھا، پھر نفی میں سر ہلانے لگا۔ کہنے لگا، میری عزت ہو تم۔ میں نے کہا، نہیں، میں تمہاری عزت نہیں ہوں، ایک ٹشو پیپر ہوں جسے ایک بار استعمال کرنے کے بعد تم استعمال کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہو۔ مجھے نفرت ہے تم سے، نہیں چاہیے مجھے تمہاری بھیک میں دی گئی عزت۔ اذان شاہ، مجھے آزاد کرو۔ میں اسے روتے ہوئے چلا چلا کر کہہ رہی تھی۔ پتہ ہی نہیں چلا کب میں یوں ہی دیوانگی میں اپنے ہوش کھو بیٹھی، اس کی باہوں میں جھول گئی۔ لیکن جب ہوش آیا تو ہاسپٹل کے کمرے میں تھی، میرے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر وہ میرے پاس آ گیا۔ میں فوراً سے اٹھ کے بیٹھنے لگی تو کہنے لگا، آرام سے بیٹھو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا، کچھ نہیں ہوا مجھے، ہٹاؤ اسے میرے ہاتھ سے۔ میں اپنے ہاتھ سے ڈرپ اتارنے لگی۔ اس کی والدہ کہنے لگی، بیٹا اسے تو مت اتارو، بہت کمزور ہو تمہارے لیے ڈرپ کا لگے رہنا بہت ضروری ہے، ورنہ بچہ ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر تو میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ میں نے بے ساختہ اذان کی طرف دیکھا جو مجھ سے نظر چرا گیا۔ میں اتنی بڑی سزا کی حقدار نہیں ہوں۔ مجھے نہیں رہنا اس شخص کے ساتھ، نہ مجھے اس کا کوئی بچہ پیدا کرنا ہے۔
ختم کروائیں اس کو میرے وجود سے۔ اس کی والدہ مجھے سمجھانے لگی کہ بیٹے جو ہو چکا ہے اسے قبول کر لو، آج کے بعد اذان تمہارے ساتھ کوئی بھی برا رویہ اختیار نہیں کرے گا۔ میں نے کہا مجھے نہیں رہنا ہے اس کے ساتھ، ایک لمحہ بھی نہیں رہنا، مجھے نفرت ہے اس سے، پلیز پلیز آپ اس بچے کو ضائع کروا دیں۔ میں روئے جا رہی تھی، وہ مجھے ساتھ لگائے میرا سر سہلانے لگی۔ خدا کے لیے میرے بچے کو نقصان مت پہنچانا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا میں نے بھی ہاتھ جوڑے تھے، تم نے مجھ پر رحم نہیں کیا تھا۔ کہنے لگا کہہ تو رہا ہوں، جو چاہے میرے ساتھ کر لو، بس بچے کو کچھ مت کرنا۔ میں نے کہا میں تمہارے ساتھ 9 ماہ نہیں رہ سکتی۔ کہنے لگا تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں تمہارے سامنے تک نہیں آؤں گا، اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤں گا۔ چند دن بعد میری ہاسپٹل سے چھٹی ہو گئی، وہ مجھے گھر لے آیا، میں اسی کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک ملازمہ میرے پاس رکھ دی تھی جو ہر وقت میرا خیال رکھتی تھی، رات کو سوتی بھی میرے ساتھ تھی۔ شاید اسے لے کر اس بات کا ڈر تھا کہ میں اکیلی رہی تو اس کے بچے کو نقصان پہنچا دوں گی۔ افشاں نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی کہ میں نے بس جلد بازی میں تمہارا نام لکھ دیا کیونکہ میں بہت خوفزدہ تھی۔ وہ لوگ میرے سر پر بندوق تان کے کھڑے تھے۔ جس نے افشاں کے ساتھ زیادتی کی تھی، اذان شاہ نے انہیں گرفتار کروا دیا تھا، یہاں تک کہ پھانسی کی سزا تک دلوا دی تھی۔ اپنی بہن کی باری آئی تو سارے انصاف کے تقاضے پورے کیے تھے، اور میرا کیا تھا؟ میرے بارے میں کیا سوچا تھا؟ میں اس کا بچہ پیدا کرنے والی ایک کم حیثیت مڈل کلاس کی لڑکی تھی۔ مجھے بیوی بنا کر وہ ایک احسان کر رہا تھا مجھ پر، آج نہیں جتا رہا تھا تو کل ضرور جتاتا۔ افشاں میرے کھانے پینے کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، میرے پاس بیٹھی رہتی، اپنے ہاتھ سے مجھے دودھ پلاتی، کبھی مجھے کوئی چیز، کبھی پھل کھلاتی۔ 3-4 ماہ بعد اذان نے اپنے ایک آفس کے کولیگ سے افشاں کی شادی کروا دی، جو کہ بہت کم حیثیت تھا، اور اس لیے مان گیا تھا کیونکہ بدلے میں اذان افشاں کو ایک بنگلہ اور بینک بیلنس دے رہا تھا۔ اس کا نکاح کر کے اسے رخصت کر دیا گیا۔ رخصتی سے پہلے اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگی تھی، تو میں نے بھی اسے دل سے معاف کر دیا تھا۔ جب رات کو میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں آ کر لیٹی تو اس رات ملازمہ کے بجائے اذان میرے کمرے میں آیا۔ اس کا یوں میرے کمرے میں آنا مجھے خوفزدہ سا دیکھ کر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ میں نے کہا آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ آپ یہاں سے باہر جائیں، آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے اپنی شکل بھی نہیں دکھائیں گے، میرے قریب نہیں آئیں گے۔ کہنے لگا بات کر سکتا ہوں تم سے، بات کرنے آیا ہوں، تمہیں چھوؤں گا بھی نہیں، پلیز ریلیکس، کچھ نہیں کہوں گا تمہیں۔ میں نے کہا مجھے آپ کی بات بھی نہیں سننی، کچھ نہیں سننا۔ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا کیا معاف نہیں کر سکتی مجھے؟ پلیز مجھے معاف کر دو، قسم سے تمہاری اس فکر میں رات بھر سو نہیں پاتا۔ تمہارے ساتھ جو زیادتی میں نے کی تھی اس کی سزا میں پچھلے 3-4 مہینے سے کاٹ رہا ہوں، ایک رات بھی سکون سے نہیں سو پایا۔ نیند کی میڈیسن کھاتا ہوں لیکن سوتا نہیں ہوں۔ جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ میں نے کہا خدا کرے تمہیں کبھی سکون نہ ملے، پلیز میرے کمرے سے باہر جاؤ۔ میرے یوں چلانے پر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ 9 ماہ کا عرصہ بھی گزر چکا تھا۔ اللہ نے مجھے بیٹی سے نوازا تھا، بہت معصوم سی تھی، بے ضرر سی، بالکل میری طرح۔ میری ساس اور افشاں بہت خوش تھی، اور اذان، وہ اسے گود میں لیے بس محبت سے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر اسے اپنے ساتھ لگا لیا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اس کے کان میں اذان دی، کہنے لگا اس کا نام دعا رکھوں گا، اس لیے کہ دعاؤں میں مانگا ہے میں نے اسے۔ میری ساس کہنے لگی اچھا نام ہے۔ پھر وہ میرے پاس آ گیا، میں اسی وقت ہوش میں آئی تھی۔ میری بیٹی آپریشن سے ہوئی تھی۔ میرے پاس آ کر کہنے لگا تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے اپنا رخ بدل لیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ 2 دن بعد جب میں گھر آئی تو اذان میرے کمرے میں ہی سونے لگا۔ میں اپنی بچی کو
نہ تو پکڑتی تھی نہ ہی سنبھالتی تھی، بس اذان سے یہی کہتی تھی کہ اسے اس کی اولاد مل گئی ہے، وہ مجھے آزاد کر دے۔ لیکن وہ بالکل ڈھیٹ بن چکا تھا، میری بات کا جواب ہی نہیں دیتا تھا، جیسے میں پاگل ہوں۔ ایک رات میری بیٹی اٹھ کر رونے لگی، شاید اسے بھوک لگ رہی تھی۔ اذان اٹھ کر بیٹھ گیا، پہلے بچی کو گود میں لے کر بہلانے لگا۔ آنکھیں نیند سے چور تھیں، لیکن اسے بہلانے کی کوشش کیے جا رہا تھا، لیکن وہ روئے جا رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز مجھے بھی بے چین کر رہی تھی۔ میں نے کہا اسے بھوک لگی ہے۔ میری بات سن کر کہنے لگا تمہیں کیسے پتا؟ میں نے کہا مجھے پتا ہے کیونکہ میں ماں ہوں۔ میری بات سن کر کہنے لگا ماں ہو تو اسے کیوں چھوڑ کر جانا چاہتی ہو؟ وہ روئے جا رہی تھی، روتے روتے اس کا حلق خشک ہونے لگا۔ میرا دل ماہی بے آب کی طرح سے مچلنے لگا، پتہ نہیں کب اور کیسے۔ روتے روتے ہی میں نے اس کو گود میں اٹھا لیا، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے اسے پکڑ کر سینے سے لگا لیا۔ جب سے وہ پیدا ہوئی تھی میں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، لیکن آج خود کو روک نہیں پائی۔ اسے سینے سے لگایا تو تڑپتے دل کو قرار آیا، وہ بھی چپ ہو گئی۔ میں بے تحاشا اس کو چومنے لگی، روتے ہوئے اسے پیار کرنے لگی، اسے سینے سے لگانے لگی۔ پتہ ہی نہیں چلا کب اذان کمرے میں آ کر میرے پاس کھڑا ہو چکا تھا۔ جب میری اس پر نظر پڑی تو مسکرانے لگا، کہنے لگا مجھے پتا تھا تم اتنی سخت دل نہیں ہو سکتی۔ پھر مجھے فیڈر پکڑا دیا، کہنے لگا یہ تمہاری بھی بیٹی ہے، تم جب چاہے اسے جی بھر کے پیار کر سکتی ہو۔ میں چپ سی ہو گئی۔ کہنے لگا میرے کیے کی سزا دعا کو کیوں دینا چاہتی ہو ہبا؟ اسے ممتا کی محبت اور آغوش کی ضرورت ہے، میں خود بھی اپنی بچی کے بغیر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ فیڈر پی کر سو چکی تھی، میں نے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ میں نے کہا مجھے طلاق نہیں چاہیے، لیکن صرف دعا کی خاطر میں یہ فیصلہ کر رہی ہوں۔ کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ میں اتنا بھی خوش نصیب نہیں ہوں۔ اگلے روز شام کا وقت تھا جب میرے کمرے میں میری والدہ، والد اور میرا بھائی مجھ سے ملنے آئے۔ انہیں اپنے سامنے دیکھ کر میں خوشی سے رونے لگی۔ میرے والد کہنے لگے کہ اذان نے ہم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی ہے اور ہمیں یہاں بھی خود لے کر آیا ہے تم سے ہماری نواسی سے ملوانے کے لیے۔ کافی دیر میں اپنی ماں کے ساتھ لگ کر روتی رہی۔ کچھ دیر بعد میری ساس کمرے میں آئی۔ رات کا کھانا میرے گھر والوں نے میرے ساتھ کھایا تھا اور اذان انہیں بہت عزت دے رہا تھا۔ جب میرے والدین واپس جانے لگے تو میں بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ وہیں باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ نعمان دبئی جا چکا ہے اور شادی بھی وہیں کر لی ہے، اپنی زندگی میں مگن ہے۔ دیکھا جائے تو اذان بھی خود کو بہت بدل چکا تھا۔ میرا بھی دل میکے میں نہیں لگ رہا تھا۔ 2 دن بعد اذان مجھے لینے آ گیا۔ اس دن میں خوب تیار ہوئی تھی، میں چاہتی تھی کہ میں اب نارمل زندگی جیوں، کیونکہ اذان میرے گھر والوں سے بھی معافی مانگ چکا تھا۔ لیکن اس نے مجھے ٹھیک سے دیکھا تک نہیں، بس دعا کو گود میں لیے پیار کرتا رہا۔ کہنے لگا دعا کی بہت یاد آ رہی تھی، مجھے لگا شاید کہے گا کہ میں نے تمہیں بھی بہت مس کیا، آخر اس کی خاطر میں نے بھی کمپرومائز کیا تھا، لیکن کچھ نہیں بولا۔ پتہ نہیں میں کیا سننا چاہتی تھی اور کیوں سننا چاہتی تھی۔ اس کی چپ مجھے مزید غصہ دلا رہی تھی۔ رات کو وہ کافی دیر دعا کے ساتھ ہی باتیں کرتا رہا۔ جب دعا سو گئی تو وہ بھی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹ گیا۔ میں نے کہا انسان کو اتنا بھی احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ میری بات سن کر اس نے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹایا، کہنے لگا مجھ سے کچھ کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں، دیواروں سے باتیں کر رہی ہوں۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، کر لو، مجھے لگا شاید مجھ سے کچھ کہا ہے۔ اس نے پھر سے بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور ڈریسنگ کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا میں ہی پاگل تھی جو اتنا تیار ہوئی، یہ سوچا کہ مجھے اب نارمل زندگی کی طرف آنا چاہیے، جو ہو چکا اسے قبول کر لینا چاہیے، لیکن یہ میری غلطی تھی، کسی اور کو تو میری پرواہ ہی نہیں ہے۔ جھوٹے منہ یہ تک نہیں کہا کہ اچھی لگ رہی ہو۔ میں نے یہ کہہ کر ٹیشو لیا اور میک اپ صاف کرنے لگی، جب وہ اٹھ کر میرے پاس آ گیا۔ کہنے لگا اگر ایسا کوئی ارادہ کر چکی تھی تو مجھے بتانا چاہیے تھا، مجھے کیا پتا کہ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے۔
میں نے کہا میں نے یہ میک اپ اپنے محلے والوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں کیا تھا۔ میری بات سن کر مسکرانے لگا، مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کیا، کہنے لگا میں غیر نہیں ہوں، تمہارا اپنا ذاتی شوہر ہوں، اس لیے مجھ سے صاف کہہ سکتی ہو جو بھی کہنا چاہو۔ یہ اشارے کنارے مجھے سمجھ میں نہیں آتے ہیں، سچ پوچھو تو 2 دن بڑی مشکل سے کاٹے میں نے، لیکن تمہیں منع اس لیے نہیں کیا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ تمہیں تمہارے ماں باپ کے پاس نہیں جانے دے رہا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ 2 دن میں کایا پلٹ جائے گی۔ سچ بتاؤ ہبا، تم نے مجھے مس کیا تھا نا؟ تم مجھے دل سے معاف کر چکی ہو؟ شاید میں اس سے محبت کرنے لگی تھی کیونکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ میں نے کہا سوچ رہی ہوں دعا کی خاطر یہ بھی کر لوں۔ کہنے لگا دعا کی خاطر؟ مجھے اپنے حصار میں لے کر پوچھنے لگا۔ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا میری طرف دیکھو، کہو کہ واقعی میں تمہارے دل میں کہیں نہیں ہوں، کیونکہ آنکھیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتی۔ میں نظریں چرانے لگی، پھر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا بہت شکریہ مجھے معاف کرنے کے لیے۔